قاضی صرف نکاح پڑھانے کے لیے رہ گئے۔ آج پورے ملک میں جب قاضی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ وہ نکاح پڑھانے والا کو بلا کے لاؤ، حالانکہ یہ قاضی کا کام نہیں تھا صرف نکاح پڑھا دینا۔ قاضی کا مقام اسلامی مملکت میں ایسا ہوتا ہے جیسے آج جج کا ہوتا ہے، وہ پورے اسلام کے نظام کی سب سے مضبوط کڑی اور جان ہوتی ہے۔ جیسے آج عدالتیں ہیں، ملک کا پردھان منتری بھی عدالتوں کے تابع ہے۔ تو اسلام میں جو قاضی ہوا کرتے تھے، ایک زمانے میں ہارون رشید رحمہ اللہ کا دور ہے، ان کے زمانے کے سب سے بڑے چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، اگر وہ ہارون رشید کے خلاف بھی فیصلہ کریں گے تو فیصلہ مانا جائے گا، حالانکہ وہ خلیفہ وقت ہیں، لیکن قاضی کا مقام فیصلے کے اعتبار سے ان سے بھی بڑا ہے۔ لیکن قاضیوں کی یہ بدحالی برطانیہ حکومت نے کی۔ اس کے بعد 1917 عیسوی میں فخر الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب محتمم خامس دارالعلوم دیوبند نے مختلف مسالک کے تقریباً 1000 سے زائد علماء کے تائیدی دستخطوں کے ساتھ علماء دیوبند کی جانب سے 10 تجاویز وزیر ہند کے توسط سے وائسرائے ہند کو پیش کی تھی۔ ان تجاویز میں تجویز نمبر 3 کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام معاملات فیما بین اہل اسلام بموجب قانون شرع محمدی قاضی و مفتیوں کی عدالت ہائے اسلامی سے طے ہونے چاہیے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ 1919 میں پھر دوبارہ فقیہ النفس حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے دوبارہ تقرر قضات کی تحریک کی۔ حضرت نے بھی کوشش کی کہ قاضی بنائے جائیں، لیکن اس کی کوئی صورت نہ ہو سکی۔ تو 1936 عیسوی میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی، اور یہ مستقل حضرت کا ایک فتویٰ تھا جو تمام علماء دیوبند، علماء سہارنپور اور ملک کے جتنے بڑے دارالفتہ تھے، تمام مفتیوں کی نگرانی میں ایسی صورت میں کہ جب اپنی حکومت نہ ہو، اپنے قاضی نہ ہو، تو وہ مسئلے جو صرف قاضی حل کر سکتے ہیں ان کے فیصلے کی کیا صورت ہو۔ اس کے لیے حضرت نے جو کتاب لکھی الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وہ قابل محتاج تعارف نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے ہندوستان کی، اللہ نے بہت بڑا کام لیا اور بڑے بڑے کام کیے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا تعب اور دقت مجھے اس کتاب کے لکھنے میں ہوئی، زندگی میں کسی کام میں نہ ہو سکی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور یہ کتاب صرف اس عمارت شریعہ کی بنیاد ہے، اس لیے اس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی محاکم شرعیہ پورے ملک میں چلتے ہیں ان کی بنیاد الحیلۃ الناجزہ ہے۔ حضرت نے اس میں طریقہ لکھا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، اسلامی قاضی نہ ہو، اور وہ مسئلے جو قاضیوں کے بغیر حل نہیں ہو سکتے ان کو حل کیسے کیا جائے گا۔ اس نظام کو پورے ملک میں منظم طریقے پہ چلانے کے لیے 1986 میں قائدین ملک و ملت کو پھر خیال آیا، اگرچہ عمارت کے انتخاب کی پہلی تجویز حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس دوم منعقدہ 28 دسمبر 1919، ابھی ملک آزاد نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے اپنے اکابر کی یہ کوششیں ہیں، رکھی، اور اس کے بعد ہمیشہ جمعیت علماء ہند کے اجلاسوں میں یہ موضوع زیر بحث رہا۔ مختلف کاوشوں کے بعد 1986 میں قومی سطح پر عمارت شریعہ ہند کا قیام عمل میں آیا۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کی تجویز کے مطابق محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمہ اللہ پہلے امیر الہند طے ہوئے۔ ہندوستان کے سب سے پہلے امیر الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ طے ہوئے۔ ان کی اس تقرری کے بعد اس نظام کو پورے ملک میں منظم کرنے کے لیے اس کی صوبہ کے اعتبار سے امیر مقرر کیے گئے۔ تو ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی کانفرنس ہے،
ہمارے علاقے کے سب سے پہلے امیر شریعت حضرت مولانا نیاز محمد صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ 20 جمادی الاولیٰ 1408 ہجری مطابق 11 جنوری 1988 بروز دوشنبہ امارت شریعہ ہند کا اجلاس مدرسہ قاسم العلوم نیازیہ نوح میں منعقد ہوا۔ اسی اجلاس میں حضرت فدائے ملت سید اسد مدنی رحمہ اللہ نے حضرت کو میوات نہیں، ہریانہ، ہماچل، پنجاب اور چندی گڑھ کا پہلا امیر شریعت طے فرمایا، اور حضرت اپنی پوری حیات میں اس منصب پر فائز رہے اور بہت سارے فیصلے ان کی نگرانی میں کیے گئے۔ تو یہ نیا کام نہیں ہے، 1988 میں پہلے امیر شریعت علاقہ میوات میں